وسلم علی رسول کریم. سارے دوستوں کو عید مبارک ہو. الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ بخیر و خوبی گزرا اور اپنی رحمتوں برکتوں کی برسا کے ہمارے اوپر گیا. یہ ہمارا اپنا ظرف ہے کہ ہم نے کتنی اس کی برکتیں اور رحمتیں اپنے دامنوں میں سے کی ہیں. انشاءاللہ العزیز 9:30 بجے صبح نماز عید ادا کی جائے گی. آج کی یہ جو رات ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی رات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان شریف کے مطابق اس رات کا نام آج آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے. ہر سال یہ رات جب آتی ہے تو فرشتے اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اور لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہے انعامات تقسیم کرنے کی رات. یہ تقریب تقسیم انعامات ہوتی ہیں نا. یہ کوئی جیت گیا، یہ کبھی کبڈی میں جیتنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں، کشتی میں جیتنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں، کسی کھیل میں جیتنے والوں کو انعام دیے جاتے ہیں. کوئی فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ، اور اسی کے تناسب سے ان کو انعامات دیے جاتے ہیں. آج رات آسمانوں پر انعام تقسیم کرنے کی فرشتوں کے درمیان تقریب ہو رہی ہے. جی ہاں، یہ سرکار کی حدیث ہے. آج رات تقریب ہو رہی ہے، فنکشن ہو رہا ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے روزے داروں کو انعامات تقسیم ہو رہے ہیں. کس نے کتنی کارکردگی دکھائی ہے، اس مہینے میں اس نے کتنی کمائی کی ہے، کیا کیا درجات اس نے حاصل کیے ہیں. ان پر اللہ کی بارگاہ سے آج امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو انعامات ملنے والے ہیں. تو آپ دیکھیں، جس بندے کو انعام ملنا ہو رات، اس کے لیے وہ کتنی خوشی کی رات ہے، کتنی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے اس رات کی. آج جو منڈے نے نا اللہ جانے بھائی انہوں نے کی ہے، ایسا کرو فون کم از کم کھولو تبھی کوئی گزارا ہو سکتا ہے. اللہ دے بندے ہو، مسجد چاہتے ہو یار، مسجد آ کے بھی وہی کام نے تھوڑے جڑے باہر ہوتے نہ کریا کرو. مسجد کا احترام کرو. باتیں مسجد میں اپنی نہیں کرتے، گناہ ہوتا ہے، نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. مسجد میں تو ہم آتے ہیں کچھ کمانے کے لیے، کچھ بنانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، کچھ اللہ سے پانے کے لیے. اور یہاں آ کے ہم نے فائدہ بھی گنوا دیا تو فائدہ کیا ہوا مسجد میں. تو آسمانوں پر آج انعامات تقسیم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم توقع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہمارا بھی ان ناموں میں کہیں نام آ جائے. ہر مسلمان کو توقع کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ ہمیں سے کسی کو منتخب فرما لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. فرمایا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، آج رات عبادت کرنے والے کا دل اس دن نہیں مرے گا. وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. قیامت والے دن ہے محبوب تو لوگوں کو دیکھے گا بے ہوش پڑے ہوئے.
نشہ سا چھایا ہوا ہے ان پر، اپنے عقل و خرد سے بگانے ہوئے پھرتے ہیں۔ مگر اے میرے محبوب یہ نشے میں نہیں ہے، بے ہوشی ان پر طاری نہیں ہے، قیامت کا عذاب دیکھ دیکھ کے ان کی ہوش اڑی جا رہی ہے۔ اس دن اس ہوش کے اڑ جانے کو نبی پاک علیہ السلام نے دل کے مرنے کا نام دیا۔ اس دن جب لوگوں کے عذاب، قیامت کے عذاب دیکھ کے لوگوں کے دل مر رہے ہوں گے، ڈوب رہے ہوں گے، فیل ہو رہے ہوں گے، ہوش و حواس سے الگ ہو رہے ہوں گے، اس دن میرے اس امتی کا دل نہیں مرے گا جو عید کی رات کو عبادت میں گزارے۔ اور عید کی رات کو عبادت میں گزارنے کا آسان ترین طریقہ، قربان جائیں اللہ کی رحمتوں پہ، اور قربان جائیں ہمارے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ہمارے ساتھ محبت۔ حضور علیہ السلام نے ہمارے لیے بڑے آسان کام بھی تلاش کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہم بد قسمت ہیں کہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اب دیکھو 5 نمازیں تو فرض ہے نا، جس طرح عشاء کی نماز فرض ہے اسی طرح فجر کی نماز فرض ہے، اسی طرح ظہر کی، عصر کی، مغرب کی ساری نمازیں فرض ہیں۔ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھ لے، پھر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے پڑھ لے، میرا اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنے بد قسمت ہیں یار ہم۔ ایک طرف حضور فرمائے اس رات جو بندہ عبادت کرے اس کو یہ ثواب اور یہ انعام ملنا ہے، اور دوسری سرکار جانتے تھے کہ یہ بڑے بڑے بد عمل ہے، فرمایا نہیں رات کو اٹھ کے عبادت کر سکتے تو میں تمہیں ایک آہستہ سے خفیہ سے آسان رستہ بتا دوں۔ اب اگر تم اس پر بھی چل کے اپنا کام نہ بڑھاؤ، اپنا نہ سنوارو، تو پھر تم جیسا بد قسمت ہے ہی کوئی نہیں۔ تم عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، پھر جو کرنا ہے جا کے کر لو، سونا ہے سو جاؤ، کام کرنا ہے کر لو، ٹیکسی بانی ہے بھالو۔ فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ آ کے پڑھ لو، میری ضمانت جانتے ہو۔ جس بندے کا ضامن محمد مصطفیٰ بنے اور صرف فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینے پر پوری رات کی عبادت کا ثواب لے کے دینے کا ذمہ دار بنے، اس جیسا خوش قسمت اور بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ہم کیوں نہ یہ کریں؟ بھئی حضور کا فرمان سچا ہے نا، جس بندے کے دل میں ذرا سا بھی خیال آگے نہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، مردود ہے، نہ کوئی اس کو رکا روزہ، نہ نماز، نہ حج، نہ زکات، نہ دین، نہ اسلام، نہ ایمان، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور جو فرما دیں وہ سچ ہے، سچ ہے، سچ۔ حضور کا فرمان سچا ہے نا۔ عبادت رات ساری کی لیلہ کوئی چاہتا بندہ صبح کی نماز ساری جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اچھا یہ دسو 20 تراویحاں پڑھنیاں اوکھیاں نے کہ صبح دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں اوکھیاں؟
بھی تراویاں نہ فرض نہ واجب اے پڑھ لینی ہے تے فرض نماز دی 2 رکعتاں فرض ہے انہوں چھڑ دیں کیسے سر پھرے لوگ ہیں بددماغی اور کس کو کرتے ہیں نہ سمجھی بے عقلی کس کا نام ہے انشاءاللہ فجر کی نماز ہم سارے جماعت کے ساتھ صبح پڑھیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تجھا تو وہیں رانیاں نہیں دیا اور ویل کیوں صبح کی نماز میں دیکھوں گا آپ میں سے کون صبح کی نماز میں نہیں ہوتا سب کو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ جی جی آپ موج ہو گیا کہ تو موجہ ہی ہونی ہے نا کہ اور سچی بات یہ ہے سچی بات آپ دیکھیں یہودیت نصرانیت ان کی آپ عبادت کی مقدار اور طریقہ کار دیکھیں نا تو وہ تو بندے کو پھانسی دینے کے برابر ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ چونکہ اپنی عبادت کرنے کے قابل ہی نہیں رہے ان کے لیے ممکن ہے تو چھوڑی دی باغی ہو گئے یہ اللہ کے رسول کی اپنی امت پر رحمت ہے وہ چھوٹے چھوٹے عمل کرتے جو بڑے بڑے اگر میں دے باتا ہے یہ حضور کی رحمت ہے ہمارے اوپر تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیا شباب جی عید کے بعد یہ شوال عید کا مہینہ جو ہوتا ہے اس کو شوال کا مہینہ پہلی شوال کو عید ہوتی ہے عید الفطر یہ اس مہینے کا نام شوال ہے نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ لے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے اس کو پورا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے تو دیکھو کتنا سوکھا کام رمضان کے روزے تو رکھنے ہیں اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھ لے 1 مہینہ رکھ لے 11 مہینے پورے 6 دن 6 ثواب 11 مہینے کا تو یہ 6 دن کے روزے مستحب ہے کوئی رکھنا چاہے اس کا طریقہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا اس کے بعد شوال کی آخری تاریخ سے پہلے ان 29 یا 28 جتنے بھی دن بنے ان میں یہ 6 روزے رکھ لیں عید کے اگلے دن رکھ لیں 15 دن بعد رکھ لیں ایک کر کے رکھ لیں اکٹھے 6 رکھ لیں یعنی شوال کے مہینے میں آپ 6 پورے کر لیں جس طرح بھی آپ 6 پورے کر لیں گے ثواب پورے کا پورا ملے گا وہی میں نے ایک آج رکھ لیں ایک پرسوں رکھ لیں 1-2 دن اور چھوڑ کے رکھ بالکل کر سکتے ہیں یعنی اس مہینے میں 6 پورے ہو جائیں بس جی ٹھیک ہے کل انشاءاللہ گھر سے آنے سے پہلے نماز عید کے لیے تکبیریں پڑھتے آنا ہے فطرانے کا بھی آپ کو پتا ہے 3 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ فطرانہ اور میں نے عرض کیا تھا کہ فطرانہ اور زکوٰۃ جتنا بھی جمع ہوگا وہ سارے کا سارا 1 پینی بھی ضائع کیے بغیر مکمل طور پر وہ سیلاب زدگان کو بھیجا جائے گا انشاءاللہ العزیز جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کافی مدد فرمائی اللہ آپ کی مالوں جانوں اولادوں میں برکتیں عطا فرمائے وہ ان میں سے تقریباً 7,500 پاؤنڈ آپ کا پہنچ چکا ہے اور باقی 200-300 پاؤنڈ اور بھی آیا ہے کل کا فطرانہ زکوٰۃ وغیرہ بھی ملائیں گے تو وہ جتنا ہوا پھر انشاءاللہ بہت جلدی ان کو اس کو بھی روانہ کر دیا جائے گا آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان کو تکبیرات عید کہتے ہیں گھر سے نکلے تو 2-4 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لیں اس کا یہ سنت ہے طریقہ آنے کا رستہ اور اختیار کریں جانے کا دوسرا رستہ ہے یعنی جتنا ممکن ہو سنت کے مطابق عمل کرنا اتنا ضرور کر لیں آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کیونکہ عید چھوٹی ہے
کوئی میٹھی چیز کھا کے آنا عید پڑھنے کے لیے، یہ بھی سرکار کی سنت شریفہ ہے۔ اور اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور یہ ساری یہ باتیں تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے، یہ ساری انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے۔ کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہیں تو جی عید کے دن خاص طور پر عید کے دن آپ اپنے والدین کی قبور پر جائیں، اور اگر یاسین یاد ہے تو یاد، نہیں تو یاسین ساتھ لے جائیں، وہاں بیٹھ کے یاسین پڑھیں۔ یہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ اس پڑھنے والے کے والدین کی مغفرت فرماتا ہے۔ عید اور جمعے کو والدین کی قبروں پر جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی قبور پر جا کے ان کی زیارت کرنا، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جس سے موت کی یاد آتی ہے، دنیا سے رغبت کم ہوتی ہے۔ جی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا اتمم لنا عندنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، آج آسمانوں پر تیرے فرشتوں کے درمیان حضور علیہ السلام کی امت کے جن افراد کو انعامات ملنے والے ہیں، یا اللہ حضور کے صدقے سے ان میں ہمارا نام بھی کہیں داخل فرما دے۔ ہم سے جو رمضان کے مہینے میں کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں ہوئی ہیں، ان کی ہم کو معافی عطا فرما، اور جس طرح سے ہم رمضان کا مہینہ اپنی کوشش کے مطابق گزار سکے ہیں، الہی اس کو قبول فرما اور اس کو کامل فرما کے ہمارے لیے اس پر ہمیں اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ۔